من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم برادرانو خواہران اسلام، درس تفسیر قرآن دراصل یہ حکم اللہ کا امت کے لیے ہے، کہا نبی کو جاتا ہے، سمجھایا امت کو جاتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ شیطان سے دوری اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں رہ سکتی کہ شخص کہے میں قرآن بھی پڑھوں گا اور شیطان سے قرب بھی رکھوں گا۔ اس لیے آداب تلاوت قرآن میں یہ پہلا ادب ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا عرب کی اصطلاح میں نام ہے استعاذہ، طلب پناہ، پناہ طلب کی جاتی ہے استعاذہ کے ذریعے۔ گویا تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا حکم الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سیرت معصوم بھی ہے۔ استعاذہ خود ایک وسیع عنوان ہے جس پر دنوں بحث کی جانی چاہیے۔ استعاذہ تعویذ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، عیاذا باللہ، یہ سب ایک ہی مادے سے لیے گئے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ اعوذ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 2 تو انتہائی مشہور ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسب اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
اس کو سورۃ الفلق کہا جاتا ہے. دوسری جگہ اعوذ کا استعمال سورۃ الناس میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ان دونوں سورتوں کو جو قرآن کے آخر میں واقع ہیں معوذتین کہا جاتا ہے. بعض لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں معوذتین، یہ معوذتین ہے. روایات میں آیا ہے کہ ایک روز امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام عہد طفولیت میں مسجد النبوی کے قریب پھر رہے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا میرے حسنین کو میرے قریب لاؤ، میں انہیں تعویذ پہنا دوں کہ نظر بد سے محفوظ رہیں. اور آپ نے دونوں سورتیں فلق اور ناس دونوں شہزادوں کے گلوں میں لٹکا دی. گویا تعویذ بھی سنت رسول ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ لفظ بدنام بنا دیے گئے جن میں ایک تعویذ بھی ہے. آج اگر کوئی صاحب تعویذ لکھنے بیٹھ جائیں تو ان کو تعویذ گنڈے والا پیر فقیر کہہ کے بدنام کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو سنت نبی تھی. اور تعویذ عوذ یعوذ سے ہے، تعویذ وہی پناہ. تعویذ جو لکھا جاتا ہے وہ اللہ کے کلام سے لکھا جاتا ہے، اسی کو تعویذ کہتے ہیں. استعاذہ، تعویذ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، عیاذا باللہ، یہ الفاظ آپ عموماً وہاں سنتے ہیں جہاں پر شیطان کے حملے کا خطرہ ہو. ایک اور چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اصطلاح میں حوقلہ کہلاتا ہے. حوقلہ، ہا وا قاف لام ہا. حوقلہ جب بھی کہا جائے گا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سمجھا جائے گا. شیطان سے دوری کے جو نسخے ہمیں قرآن و حدیث نے بتائے ہیں ان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا، باوضو رہنا، حوقلہ کا ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا. آداب قرآن میں یہ ادب بھی سمجھ لیجئے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی قرات کی جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کیا جائے. آداب تلاوت میں
ورتل القرآن ترتیلا بھی ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں تدبر بھی کرنا ہے، سوچنا ہے. نبی کریم اور ائمہ اطہار علیہم السلام جب آیات عذاب تلاوت فرماتے تو رک جاتے تھے اور گریہ فرماتے تھے. حتیٰ کہ اگر وہ آیت نماز میں آ گئی تو نماز میں ان کی چیخیں نکل جاتی تھی. آج ہمارے ہاں خضوع اور خشوع معاشرے میں ناپید ہو چکا ہے. اگر آج قرآن کی قرأت کی بات کی جائے، قرآن کی تلاوت کی بات کی جائے تو لوگ اسے قدامت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کی تلاوت ہر مسلمان کو ڈیلی بیسس پر کرنی چاہیے. ایک حدیث شریف بھی ہے، اگر کوئی شخص 50 آیات ڈیلی قرآن میں دیکھ کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نور بصر سے کبھی محروم نہیں فرماتا. ہمارے پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا تعلق جہلم سے تھا، پنڈ دادن خان سے، اور کوٹ مومن کے قریب 22 چک میں دفن ہے، جہاں ان کی زندگی کے آخری ایام گزرے، جو خود بہت ہی مستجاب دعوات ہستی تھے. زاہد ترین انسان تھے اپنے زمانے کے. آخری عمر میں بھی انہیں اینک نہیں لگی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر کے ٹھیک ہونے کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، میں نے زندگی میں کبھی ایک سپارہ مس نہیں کیا. ہر روز 24 گھنٹے گزرنے سے قبل، بلکہ گھر سے نکلنے سے قبل پورا سپارہ قرآن کا پڑھ کے نکلتا. محترم برادران و خواہران اسلام، آپ آج کے اس پہلے درس سے وتیرہ بنا لیجئے کہ ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھے. اگر سپارہ بھی نہیں پڑھ رہے، 50 آیتوں کی حدیث میں نے دیکھی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے اگر کوئی شخص ڈیلی 50 آیتیں پڑھ لے. 50 بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی زیارت کر کے نکلیے. جاب پہ جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، قرآن کھولیے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے نکلیے. انشاءاللہ اس قرآن کی زیارت کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے سفر بخیر بھی رہے گا اور سفر بابرکت بھی رہے گا. جیسا میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں استعاذہ کا ذکر بار بار آیا ہے اور اعوذ کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے. 2 عرض کر چکا ہوں اور ملاحظہ فرما لیجیے. قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ. سابقہ انبیاء بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، باقی انبیاء نے
اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اور نبی کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں قرار پاؤں. تو استعاذہ جاہلوں کی فہرست سے نکلنے کے لیے بھی انسان کو کرنا چاہیے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. بار الہ، یہ سورہ ہود میں پہلی آیت بقرہ کی تھی. بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم بھی اعوذ باللہ اور اعوذ کا لفظ استعمال کر رہی ہے. اعوذ بالرحمن وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان من ہمزات الشیاطین. سورہ مومنون میں ہے کہ فرمائیے آپ اے میرے حبیب آپ دعا کیجیے رب انی اعوذ بک، بار الہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے ہمزات سے، وسوسوں سے، حملوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، ان کی حاضری کے باعث بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کے علاوہ اور آیات ہیں جن میں استو کا ذکر ہے. مثلا ایک آیت میں انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں اور تمہارے رب کی پناہ میں ہر متکبر سے. تکبر والوں سے بچنا ہے تو بھی پناہ الہی کی ضرورت ہے. میں پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے، مغرور، روڈ سے. وہ روڈ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ان ترجمو، سورہ دخان میں آتا ہے. جب انبیاء کو پتھر مارے جاتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کیا جاتا، پتھر مارے جاتے کافروں کی طرف سے، تو نبیوں کا شیوا یہ رہا کہ پناہ خدا میں آتے تھے کہ تم پتھر مارتے رہو، ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ آل عمران میں حضرت زکریا کا قول نقل کیا جا رہا ہے. مریم کے لیے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ مریم یا ان کی ذریت کو شیطان نقصان پہنچا سکے، اس سے بچنے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان کا نرغہ قریب ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگو. ان فی صدورہم الا کبر
ما ہم بالغی فاستعذ باللہ، متکبر جو بدلنے والے نہیں میرے حبیب، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام بھی بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ گویا پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ انبیاء کا شیوا رہا۔ آئیے ہم آج کے درس میں فہرست دیتے ہیں کہ کس کس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے۔ کچھ تو ہم ابھی عرض کر چکے ہیں، بلیم لگائے جائیں، آج کل سنگساری نہیں ہوتی، سنگباری نہیں ہوتی، تو آج کل بلیمز لگتے ہیں۔ اگر کسی پر، تبلیغ دین کرنے والے پر، اللہ کے نیک بندے پر کوئی الزام لگے بیجا، تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، جیسے انبیاء پناہ الہی میں آتے تھے جب ان پر سنگ باری ہوتی تھی۔ قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، متکبر کے شر سے بچنا ہے تو پناہ الہی میں آنا ہے۔ اگر شیطان کا شر قریب پہنچ جائے تو پناہ الہی میں آنا ہے۔ کوئی چارہ نظر نہ آ رہا ہو شیطان سے بچنے کا تو پناہ الہی میں آنا ہے۔ اگر معوذتین کو پڑھتے رہے، استعاذہ حوقلہ کو پڑھتے رہیں اور باوضو رہیں، تو اللہ تعالی شر شیطان سے محفوظ فرماتا ہے۔ آئیے ذرا فہرست دیکھتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں یتعوذ من اربعین، نبی ڈیلی بیسس پر 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ من علم لا ينفع، بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ آپ نے کتنے ایسے عالم دنیا یا دین کے دیکھے ہوں گے جو گمراہ ہو گئے؟ حضور اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو اللہ سے نہ ڈرے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو بارگاہ عزتی میں شرف استجابت اور سماعت نہ پا سکے۔ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو پوری نہیں ہوتا، پیٹ ہے کھلائے جاؤ بس نہیں کرتا، نفس ہے خواہشات مانتے جاؤ، دن بدن اس کی ڈیمانڈز بڑھتی ہی چلی جاتی۔ ادعیہ میں یہ دعا بھی پیغمبر کی منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، بار الہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں، تیری مدد کا طالب ہوں کہ بخل میری حیات میں شامل نہ ہو۔ بخل عمر کم کرتا ہے، بخل چہرے کی رونق کو ختم کرتا ہے، بخل لوگوں میں محبوبیت کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور میں بار الہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں بزدلی میرے قریب آ جائے۔ بزدلی سے پناہ مانگتے تھے حضور۔ آدمی کو بہادر ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا بزدل وہ ہے کہ جو برائی کرتا ہے، اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے جس کی برائی کر رہا ہے تو اس سے کہتا ہے میں تمہاری اچھائی کر رہا تھا۔ الغیبۃ
جہد العاجز، حدیث میں آیا کہ غیبت وہ کرتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پناہ مانگتے تھے حضور کہ ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں جس بڑھاپے میں قوا مزمحل ہو جائیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، دنیا کی آزمائش سے حضور پناہ مانگتے تھے. دنیا انسان کو کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے، وفا بھی نہیں کرتی، بے وفا ہے، دغاباز ہے. الدنیا تسرو تغرو وتمر، مولا علی فرماتے ہیں دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور رکتی بھی نہیں، بے وفا چلی بھی جاتی ہے. تبھی تو مولا کائنات فرماتے تھے غری غیری، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے. انی تلقت کے سلاس، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس ابناء الدنیا. اللہ اکبر، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں. ابناء الدنیا، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے دل میں نہیں ہوتا، صرف زبانوں پہ دکھانے کے لیے لٹکا ہوا ہوتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، سنن نسائی میں ہے حضور فرماتے تھے بار الہ، عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی احادیث اور دعائیں دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے ہو. حضور کریم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے تربیت کے طور پر تعلیما لنا و تربیتا لنا یہ بیان ہوتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل. فرماتے تھے بار الہ، ہم و غم، دنیا اور آخرت کے دکھوں، رنجوں، پریشانیوں اور عاجز ہونے سے، بے کس ہونے سے، اللہ راسی ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، سستی سے پناہ مانگتا ہوں. آج کے جوان عموماً اس مرض میں مبتلا ہیں، گھنٹوں پڑے ہیں، بیڈ سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ڈپریشن ان کو گھیر لیتا ہے. جنہیں رات رات جاگ کر اپنے امتحان کی تیاری کرنی تھی، وہ رات دن سو کر اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. والبخل والجبن، پناہ مانگتے تھے بخل سے، بزدلی سے. وزلع الدین وغلبۃ الرجال، وزلع الدین وغلبۃ الرجال، قرض کی مصیبت سے اور لوگوں کے حملہ کرنے سے، کہ لوگ آئیں اور ٹوٹ پڑیں، پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ دین مغلوب ہو جائے. مغلوب دین سے پناہ مانگتا ہوں، دین کو غالب رہنا چاہیے. دشمنوں کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں، اور دشمنوں کی ملامت سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنقلب.
والحور بعد القوم ودعوت المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی دکھوں تکلیفوں سے، موت کی سختی سے اور پریشانیوں سے، دکھوں سے، راحت کے بعد پریشانیوں سے، اور مظلوم کی آہ و فریاد سے، اور اہل و عیال میں سوء المنظر سے. اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی لامعۃ العیون علانیتی. بار الہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. یہ بھی حضور ہمیں سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، ورنہ آپ کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اب معصوم علیہ السلام نے طریقہ بتایا. جناب ابو الحسن علیہ السلام نے خط لکھا: اعوذ بوجہک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا يمتنع منها شيء من شر الدنیا والآخرہ ومن شر الاوجاع کلها. خط میں اپنے ایک ماننے والے کو لکھا اور اس میں استعاذہ کا طریقہ بتایا کہ اللہ کریم کے مبارک چہرے یعنی اس کی ذات کی پناہ میں آئیے، اس کی عزت کی پناہ میں آئیے، اس کی قدرت کی پناہ میں آئیے، ہر قسم کی تکلیف، دکھ، رنج، دنیا اور آخرت کے کرب اور ہر قسم کے درد سے، کہ اللہ ہر قسم کے درد سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناق. بار الہ فقر سے پناہ مانگتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں فقر واذل فی ہداک، اور مومن پناہ مانگے کہ تیری ہدایت کے باوجود وہ گمراہ ہو جائے. جیسا کہ ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے، تجھ جیسا کریم غنی رب رکھ کے وہ فقیر ہو جائے. محترم ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے پہلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ دعائیں، کچھ حدیثیں، کچھ آیات کلام اللہ پیش کی، جن میں ہم نے یہ بتایا کہ استعاذہ کا طریقہ کیا ہے، پناہ کیسے مانگنی. اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ ہم گناہوں کی وادی میں نہ دھکیل دیے جائیں، ہم سے سلب توفیق نہ ہو جائے. ایک مرتبہ آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی نے اپنے درس خارج میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے عزیزو، میرے طالب علم عزیزو، میرے پاس شیطان آیا تھا اور مجھے وہ بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ذرا ملاحظہ فرمائیں ناظرین ناظرات کہ اگر ایک نائب امام کو شیطان ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں. پوچھا طلبہ نے کہ شیطان کیسے آیا تھا؟ کہا اس نے چائے کا کپ بھی پیا میرے گھر میں اور مجھ سے کہتا تھا کہ اتنے بڑے مرجع تقلید مجتہد اعظم ہو کر آپ زیادہ ہی متواضع ہیں، تھوڑے سے وزین بنے، ویٹ رکھیں، اپنا بھرم رکھ کے بات کریں، ہر ایک کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں،
تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شر شیطان صرف عوام الناس کے لیے نہیں ہے، بلکہ بڑی منزل پر پہنچنے والے غیر معصوم تک بھی وہ رسائی کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم استعاذہ کے عنوان کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک گناہ نہ کر لیں، اور ہمیں ایسے بننا ہے کہ اس وقت تک نیند نہ آئے جب تک اللہ کی ذات کو یاد نہ کریں۔ ہم سوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے، اٹھے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ آپ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو ٹولز استعمال کر سکتے ہیں، ان میں ایک ٹول وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، کیونکہ اس نے کوشش تو آدم علیہ السلام کو بھی بہکانے کی۔ ظاہر ہے وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، معصوم گناہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر جیلسی میں آ کر شیطان نے انہیں جنت سے ضرور نکلوا لیا۔ تو یہی خیال رکھنا ہے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا لیا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ شیطان کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دفع دور ہے، شیطانہ دوری کو کہتے ہیں، شیطان دور۔ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نا امید ہے۔ ابلیس یعنی نا امید، ہوپ لیس۔ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جن تھا۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھا، نعوذ باللہ، یہ جن تھا۔ اللہ کی ذات نے اسے فرشتوں میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیا ایلیویشن ہے، کیا اپ گریڈنگ ہے کہ آگ کا بنا ہوا نور کے بنے ہوئوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، اور اس کے جو سجدے ہیں 40 سال کے، تو اس کے سجدے لکھے گئے۔ 70 اور 80 سال کی بھی روایتیں میں نے دیکھی کہ سجدے میں پڑا رہا، ساری کی ساری عبادتیں غارت ہو گئی، صرف ایک سجدہ آدم کی طرف نہ کرنے سے۔ سجدہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ اللہ کا تھا۔ آدم بمنزلہ قبلہ تھے، بلکہ یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے۔ یہ جو خطوات شیطان ہیں، لا تتخذوا خطوات الشیطان، شیطان کے کچھ قدم ہیں، فٹ سٹیپس ہیں۔ اس نے سگے بھائی کو قتل کروا لیا۔ غور کریں ذرا، کہاں گھس گیا نبی کے گھر میں، اور قابیل کو حابیل علیہ السلام کا قاتل بنا گیا۔ ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، بیٹوں میں ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ پھر اس کی شیطنت دیکھیں کہ نوح علیہ السلام
کا بیٹا کان من الکافرین، نبی زیادہ ہو کر کافر ہو گئے۔ نوح کی زوجہ، لوط کی بیوی، دونوں فخانتا، دونوں کی دونوں امر تبلیغ میں امین نہ رہ سکیں، اور انہیں ضرب المثل بنا دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور ادھر فرعون کے گھر میں آسیہ بنت مزاحم کو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہاں پہنچی آسیہ؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ہمارے الہ تیرا نبی پال کے دیا ہے، میرا گھر اپنی جنت میں بنا۔ آپ کو دونوں قسم کے کریکٹر ملیں گے۔ کافر کے گھر میں رہ کر ایمان کی حفاظت بھی ملے گی، نبیوں کے گھر میں رہ کر خیانت کی مثالیں بھی ملیں گی۔ نبی زادے بہکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ظالم زادے شرافت کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یزید کا بیٹا رحمت اللہ علیہ ہوگا، محب اہل بیت ہوگا۔ آج کے پہلے درس میں چند بنیادی تمہیدیں استوار کرنی ہے۔ اس درس کی ڈیوریشن تقریباً 1 گھنٹہ ہوگی، اور اس درس میں ہم حوزہ علمیہ کی اسٹڈی کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ علوم عرب کے تمام پرنسپلز کی بحث کی جائے گی۔ علم الصرف، علم النحو، علم المنطق، علم القوافی، علم ادب لٹریچر، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم فلسفہ وغیرہ ڈسکس ہوں گے باقاعدہ۔ اصول الفقہ اور فقہ کی آمیزش ہوگی اس درس میں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ درس ایک یونیورسل میسج ہو امت مسلمہ کے لیے، جس میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ارشادات ائمہ اطہار، ہسٹری کے بیک گراؤنڈز، سابقہ انبیاء کے قصے، اخلاقیات، حکم، عبر، ضرب المثل وغیرہ ڈسکس کیے جائیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، پہلے درس میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر انسان خود کو خادم القرآن بنا دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر عنایتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ایک صاحب علامہ تبریسی بہت بڑے مجتہد گزرے، عراق میں تھے۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سکتہ قلبی، اور گھر والوں نے سمجھا مر گئے، غسل دیا، غسل میت، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور زندہ درگور کر دیا۔ انہیں تو معلوم نہیں، جب سکتہ قلبی ٹوٹ گیا تو خود کو قبر میں پایا۔ کہنے لگے
بار الہا اگر اس قبر سے آج مجھے زندہ نکال دے تو میں ریسٹ آف دا لائف خادم القرآن بن کے تیرے قرآن کی ایسی تفسیر لکھوں گا جو آج تک لکھی نہیں گئی ہوگی. اللہ کی ذات نے ان کو معجزتاً وہاں سے نکالا. کسی نے قبر کھودی, نکل کے گھر آئے اور انہوں نے پھر ریسٹ آف دا لائف میں کتاب لکھی تفسیر مجمع البیان, جو معرکۃ الآراء تفاسیر امامیہ میں سے شمار ہوتی ہے. درس قرآن سے استفادہ کرنے کا بہترین ذریعہ خادم القرآن بننا, قرآن کی پروموشن کرنا. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسان بنایا ہے قرآن, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے. ہم کئی بار تجوید القرآن انگلش اور اردو میں امریکہ میں پڑھا چکے ہیں, آن لائن بھی ہمارے دروس موجود ہیں. قرآن پڑھنا ہے تو اقرأ القرآن بإلحان العرب, ایسے پڑھو جیسے فصیح و بلیغ عرب پڑھتے ہیں, تجوید کے احکام کے ساتھ, قرآت کے پرنسپلز کے ساتھ, رک رک کے, تعقل و تدبر و افہام و تفہیم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے کہا جب قبرستان قریب آیا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے, یہاں سے جلدی گزر جاؤ. واپس تشریف لائے تو یہ جملہ نہ فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا جلدی گزر جاؤ, واپسی پر یہ ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد کیا اے میرے اصحاب, اس مرنے والے پہ عذاب قبر ہو رہا تھا, اور اس کا ایک بچہ 5 سالہ جس نے آج محلے کے معلم قرآن کے پاس قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کی ذات نے جب یہ آواز سنی کہ معصوم بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے, تو فرشتگان عذاب سے کہا کہ تم اس کا عذاب ختم کر دو. جس کا معصوم بچہ اپنے معصوم لبوں سے ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہو, اسے آتش نار میں جلاتے ہوئے ہمیں حیا محسوس ہوتی. قرآن کی عادت ڈالیں, گھروں میں قرآن کھولیں. قیامت کے دن جو چیزیں شکایت کریں گی ان میں ایک قرآن ہے. المصحف وقع الغبار علیہ, جس قرآن پہ گرد پڑ جائے گی قیامت کے دن بارگاہ عزدی میں شکایت کرے گا. حضور کہیں گے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. بار الہا میں تیری بارگاہ میں استغاثہ دائر کر رہا ہوں اپنی قوم کا کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسے نہ ہو کہ حضور قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ کرے. پناہ بخدا اس درس
قرآن کا اصل ہدف یہ بھی ہوگا کہ ہم ایک طرف تفسیر بیان کریں، دوسری طرف رغبت دلائیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کھلے، قرآن کی زیارت ہو، سی ڈیز عام ہو، قرآن کے ڈی وی ڈیز عام ہو. کمپیوٹر پہ ہمارے بچے بیٹھے تو چیٹنگ کی بجائے جو بعد میں چیٹنگ شمار ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سنیں، دیکھیں. گاڑیوں میں گانوں کے کیسٹ کی بجائے، گانوں کے سی ڈیز کی بجائے قرآن کی سی ڈیز چلیں. اب تو ایک ایک سی ڈی میں پورا قرآن آ گیا ہے. اب تو چھوٹی چھوٹی چپس آ گئی. اب تو آج کل عجیب عجیب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یو ایس بی میں قرآن کی تفسیریں رکھی ہوئی. قرآن مجید پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن کی مارکیٹنگ کیجیے. حضور فرماتے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے، امتی بہترین امتی وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے. حضور فرماتے تھے وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض. جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی. اپنے بچوں کو مسجد لے جائیے، امام بارگاہ لے جائیے، ادارے لے جائیے، انسٹیٹیوٹ لے جائیے، اسکائپ پہ پڑھائیے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے. فرماتے بنیا لا تغفل عن قراءت القرآن. بیٹا قرآن پڑھنے سے غفلت نہ برتو. فإن قراءة القرآن کفارۃ للذنوب. کفارۃ الذنوب، قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے. حضور فرماتے تھے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اے میری امت والو، اپنے گھروں کو روشن کرو، نورانی کرو قرآن کی تلاوت سے. ولا تجعلوها قبورا کما فعلت اليہود والنصارى. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. حضور کی نظر میں وہ گھر قبرستان ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز ہماری گاڑی سے، ہمارے گھروں سے، جوف دہن سے بلند رہے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اپنی وصیت میں، اللہ اللہ فی القرآن. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ قرآن کو نہ چھوڑنا. 2 مرتبہ اللہ کا واسطہ دیا ہے. خدا را قرآن کا خیال رکھنا. میدان کربلا میں، خیام حسینی میں ساری شب عاشور تسبیح و تحلیل
سجدہ و نماز اور تلاوت قرآن کی آوازیں بلند تھی. اور خیام فوج یزید میں رقص و سرود کی آوازیں بلند تھی. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت ترک نہ کی. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کی پروموشن کریں، قرآن کی مارکیٹنگ کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی نسل کو قرآن کی تعلیم سے، قرآنک تربیت سے سنوارے. قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کر کے اپنا خاتمہ علی الخیر کریں. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا تلاوت قرآن کے مزید آداب، فوائد، کہ کس طرح تلاوت قرآن سے رزق بڑھتا ہے، کس طرح بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کس طرح مشکلات حل ہوتی ہیں، کس طرح آیات قرآنی شیطان پر تازیانے بن کے لگتی ہیں. قرآن کی خدمت سے انسان کس طرح پر برکت زندگی گزارتا ہے. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ حفظ قرآن کس طرح کیا جائے اور بچوں کو قرآن کی عادت کیسے ڈالی جائے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھ پر اور آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور اس قرآن مجید سے ہم سب کو تمسک کی ہدایت دے، توفیق خیر دے کہ ہم قیامت کے دن استغاثہ رسول کا مصداق نہ بنے بلکہ دعائے رسول کے مستحق بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہوگا.